السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم اور سبق آموز ہے، وہ اس لحاظ سے کہ یہ دو بہنوں کی کہانی ہے جن کو کہ جنات نے کئی بار اغوا کرنے اٹھانے کی کوشش کی، اور اگر اس ویڈیو کو اس نیت سے دیکھا اور سنا جائے کہ اس کے اندر ایک عبرت ہے تو آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ واقعہ کشمیر کا ہے اور وہ خاتون اس کو اپنی خود زبان سے، ان دو بہنوں میں سے ایک بہن پوری تفصیل آپ کو خود سنائیں گے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس خاتون کا شیطان سے براہ راست مقابلہ، اور جب وہ تھک گئی اور جب انہوں نے اپنی پورا زور لگایا، کوشش کی، اور یہ کہے کہ اعمال کام نہیں کر رہے، جب میں نے اس کو کچھ سمجھایا تو پھر اس نے جس توجہ، دھیان اور یقین کے ساتھ اعمال کو کیا تو پھر ایک وہ بات ہوئی جو کہ لوگ کہتے ہیں نا، صحابہ کرام کے دور میں معجزے ہوتے تھے، پھر ایسے ہی معجزے اولیاء کرام کے زمانے میں بھی ہوئے، لیکن کیونکہ اصل بات ہے کہ جو پورے یقین سے، توجہ سے عمل کرے گا، براہ راست اللہ کی مدد جو اس خاتون کے لیے آئی وہ اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایسے مشاہدات کہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں کہ براہ راست اللہ نے اس کی مدد کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی، اس نے خود یہ اس ویڈیو میں بتایا کہ اللہ کے نبی خود اس کی مدد کے لیے تشریف لائے، کیونکہ ہمارا یقین ہے اللہ کے نبی موجود ہیں، ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام، شہداء اکرام جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جو کہ جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کو نہیں مانتے، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ جن کے ساتھ سب کچھ بیت رہا ہے اور وہ پریشان ہے، اور اپنی کھلی آنکھوں سے ایسے لوگ میرے مشاہدے میں ہیں، میرے پاس موجود ہیں جو اپنی کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی پریشانیاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ ان سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو پورا دیکھیں گے اور توجہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس خاتون کا شیطان سے براہ راست مقابلہ، ہمت اور استقامت کا سفر، اور توجہ، دھیان اور یقین سے کیے گئے اعمال کا ایک طویل سفر جو کہ کئی مہینوں پر محیط ہے، جو کہ میں مختصر کر کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ ان کی بات سننے سے پہلے میری چند باتیں آپ سن لیں، جو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بار بار دہراؤں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ کو یقین کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو اور آپ اپنے آپ کو ان شیطانی چیزوں سے بچا سکے۔ دجال کا دور آنے والا ہے، اگر اب بھی اعمال سے پلنے، بڑھنے اور بچنے کا یقین نہ آیا نا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے توجہ کی طاقت، یقین کی گہرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ دھیان، اگر ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کو فائدہ 3 دن میں ہونا ہے
وہ 30 دن میں ہوگا، جو 30 دن میں ہونا ہے وہ 300 دن میں ہوگا، ورنہ 3 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 3 دن میں فیصلہ کروا لیا۔ اگر آپ نے میری اس نصیحت کو نہ سمجھا تو تمام عمر گزر جائے گی اور ان شیطانی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور میں یہ پیغام آپ کو اسی لیے بار بار دیتا ہوں۔ اب آپ اس خاتون کی بات سنیں توجہ دھیان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس لمبی ویڈیو کو اس طرح آپ تک پہنچاؤں کہ آپ بور نہ ہو۔ السلام علیکم، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سے جناتی مسائل تھے۔ جب ہمیں کسی نے شمسی صاحب کا نمبر دیا، میں نے شمسی صاحب سے رابطہ کیا۔ شمسی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم تینوں بہن بھائیوں پر جنات مسلط ہیں، اور ایک جن ہے جو میرا شوہر بنا ہوا ہے، اور میری بہن کے ساتھ بھی وہی مسائل تھے جو میرے ساتھ ہے۔ پھر شمسی صاحب نے ہمیں اعمال دیے، اور پھر ہم نے اعمال شروع کر دیے۔ ایک ہفتے کے بعد ہمارا دوسرا روحانی چیک اپ ہوا، تو شمسی صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارے اعمال کرنے کی وجہ سے جو جنات ہیں وہ بھاگ گئے، لیکن ہمیں تاکید کی کہ آپ نے اعمال نہیں چھوڑنے، یہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ پھر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے چھپ کے دیکھ رہی ہے، مجھے اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ پہ حملہ کرنا چاہتی ہے لیکن اسے موقع نہیں مل رہا۔ پھر جب میں اعمال اس طرح نہیں کر سکتی تھی تو مجھ پر ان چیزوں نے حملہ کر دیا، اور میں دیکھتی ہر طرف گندگی ہے، خلاصت ہے، بے لباس لوگ ہیں، اور میں اس میں گندگی سمیٹ رہی ہوتی تھی، اور میں ان میں اکیلی ہوتی تھی۔ میں نے فوراً شمسی صاحب سے رابطہ کیا، اور میں نے شمسی صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ شمسی صاحب نے ہمارا فوراً روحانی چیک اپ کیا اور بتایا کہ 2 جنات ہیں جو مجھے تنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور میں ان کے شکار بن گئی تھی ان کا۔ پھر شمسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے اعمال نہیں چھوڑنے، جو مرضی ہو جائے آپ نے اعمال نہیں چھوڑنے، لیکن یہ چیزیں میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پھر مجھ پہ دوبارہ اٹیک ہونے شروع ہو گئے، اور میں پھر وہی چیزیں دیکھتی کہ رات کو 2 بجے میری آنکھ کھلتی، اور میں جب سوتی اس کے بعد مجھے ہر طرف خلاصت گندگی ڈھیر نظر آتے، اور بہت بے لباس عورتیں ہوتی، اور ایک تماشا ہوتا اور عجیب سی دنیا ہوتی، اور وہاں پہ ایک اکیلی میں ہوتی، اور میں کبھی خون سمیٹتی، کبھی خلاصت سمیٹتی، اور میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں، ہر طرف عجیب سا ماحول ہوتا ہے، ناچ گانا، بہت عجیب دنیا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ مجھے محسوس ہوا، میں لیٹی ہوئی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میری ٹانگ پکڑی ہوئی ہے، اور کسی نے میرا سر پکڑا ہوا ہے، اور کوئی چیز ہے جو میرے اوپر رینگ رہی ہے۔ اس دوران ہمارے کمرے میں شمسی صاحب کی ویڈیو چل رہی تھی، اس میں شمسی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر جنات کا حملہ ہو جائے تو ان سے بچاؤ کے لیے آپ نے 41 بار سانس روک کر یا قہر کرنا ہے۔ تو میں بالکل ویسے ہی میں پڑھتی گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ چیز میرے اوپر سے ہٹ گئی ہے۔ پھر میں جب سوئی تو میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گی، اور مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ، لیکن میں کہہ رہی ہوں میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گی۔ پھر جب صبح ہمارا چیک اپ ہوا تو شمسی صاحب نے بتایا کہ وہ 3 جنات تھے جو مجھے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے، لیکن اور وہ ان 2 جنات جو ہم نے پہلے پکڑوائے تھے ان کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اس بار شمسی صاحب نے ہم سے کہا کہ دیکھیں دشمنی تو ہو گئی ہے آپ کی بھی اور میری بھی، لیکن اب میں آپ کے منہ سے یہ نہیں سنوں گا کہ میں اعمال کر رہی ہوں لیکن مجھ پہ اٹیک کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ہم آپ نے اعمال نہیں کرنے، آپ نے ایڑیاں رگڑنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے منوانا ہے۔ اس کے بعد میں نے پاگلوں کی طرح اعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں دن رات اعمال کر رہی تھی، اور مسلسل کر رہی تھی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میری آنکھ میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے سونا نہیں ہے، جیسے مجھ پہ اٹیک ہوگا تو میں نے یا قہر کرنا ہے۔ اور ابھی میری پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگی، اور جیسے ہی مجھ پہ اٹیک شروع ہوا میرا پورا جسم پیرالائز ہو گیا، اور میں یا قہر کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میرے منہ سے صرف یا نکلا ہے، قہر کہنے سے پہلے پہلے میری زبان لاک ہو گئی ہے، اور جیسے میں نے فورسفلی کیا قہر ہے وہ چیز میرے اوپر سے ہٹ گئی۔ اس کے بعد میں ساری رات جاگتی رہی، اور صبح تک فجر تک میں بس تسبیحات پڑھتی رہی اور اعمال کرتی رہی۔ جب فجر کے بعد میں سوئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسم گلے سڑے ہیں، اور ان پہ ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ان کا وہ بہت غصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے مجھ پہ حملہ کر دیں گے، لیکن ان کا بس نہیں چل رہا۔ اور اس خواب کے بعد میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے اب سونا نہیں ہے آج رات، اور میں مسلسل اعمال کرنے، اور وہ رات ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھی۔ وہ یہ کہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے میں تسبیحات پڑھ رہی تھی، اور میری بہن کا اٹیک ہوا کہ اسے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، اور ہم تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، اور وہ چیختی اور وہ اٹھ جاتی۔ پھر وہ سوئی ہوئی تھی، اور پھر اس پہ اٹیک ہوا، کوئی الو کی شکل کا جن تھا جو اسے ڈرا رہا تھا، وہ بھی چیختی اور وہ پھر اٹھ جاتی۔ اس طرح سے مسلسل اٹیک ہو رہے تھے، اور پھر جب اسے مسلسل اٹیک ہونے شروع ہو گئے تو میں نے اسے جگایا، اور میں نے اسے پھر سونے نہیں دیا۔ فجر تک ہم جاگتے رہے، اس دوران ہمیں بہت سی چیزوں نے تنگ کیا۔ ایسا لگتا تھا باہر سے کوئی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، اور ایسا تھا جیسے کسی آدمی نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اور زمین پر گھسیٹ رہا ہے، اور کبھی ہماری کھڑکیوں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فورس لگا رہا ہے اور اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کبھی ہمارے دروازے کھل جاتے تھے، اور ہمارے کمرے میں اتنی ہیٹ تھی اور اتنا ٹیمپریچر ہائی تھا کہ ہمیں سردی میں پسینہ آ رہا تھا، اور ہمارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، اور فجر تک ہمارے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے۔ فجر سے چند منٹ پہلے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ میں کچن میں ہوں، اور جو کمرے کا دروازہ کھلا تو اس میں سے بہت سارے کالے سائے ہیں جو میرے اوپر لپک رہے ہیں، اور جیسے وہ میرے اوپر لپکے میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں، اور فجر کی اذان سے میری آنکھ کھلی، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میری فجر کی اذان سنتے ہی وہ چیز جو میرے اوپر بیٹھی ہوئی تھی وہ مجھے محسوس ہو رہی تھی اس کی موجودگی،
कि वो कैसे मेरे ऊपर से उठ रही है और मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था उसकी मौजूदगी। वो रात हमारे लिए बहुत ही मुश्किल थी। फिर अगली रात में मुसलसल शमसी साहब को सारी सूरत-ए-हाल के बारे में आगाह कर रही थी और उसी रात अगली रात जब मैं बैठी हुई थी और इसी तरह हस्बे मामूल अमाल कर रही थी, तो मैंने देखा शमसी साहब का मैसेज आया था और शमसी साहब मुझसे कह रहे थे कि आपने अगर जागने का इरादा कर ही लिया है, तो आप एक काम करें कि आप एक टब में उसमें पाँव भिगोकर पूरी 11 तस्बीह आपने या कहरु की पढ़नी है। या कहरु आपने पढ़ना नहीं है, आपने ज़र्ब लगानी है और ऐसे पढ़ना है कि जैसे एक नूर का कुल्हाड़ा है और उसके ऊपर या कहरु लिखा हुआ है और बस आप दीवाना बार-बार बरसा रही हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े कर रही हैं। आपने पढ़ना नहीं है, आपने टुकड़े-टुकड़े करने हैं उनके। मैंने उसी वक़्त वो अमल शुरू कर दिया और मैं वैसे ही पढ़ा जैसे मुझे शमसी साहब बता रहे थे और फजर तक जो हमारे बाहर ज़हन में आवाज़ें आ रही थी, वो बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे बिल्कुल सन्नाटा, कोई खामोश, कोई शोर नहीं, बिल्कुल खामोशी हो गई और फजर की नमाज़ पढ़ के जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, अभी मैं नींद बेहोश थी कि मुझे अपने बहन-भाइयों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरे सामने एक और ही दुनिया खुली हुई थी। मैं देख रही थी एक आदमी है, वो बहुत ज़ख्मों से चूर है, उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म है, वो बहुत ज़ख्मी है और मैं एक कमरे में हूँ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी का गलाज़त है और एक जो आदमी ज़ख्मी था, वो उठा, उससे मैंने दोनों कलाइयाँ पकड़ी और मुझे ज़ोर से बेड से नीचे घसीटा और मुझे फर्श पे घसीटना शुरू कर दिया। मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि मुझे छोड़ो, लेकिन मुझे सब कोई तस्वीर याद नहीं आ रही, कोई वज़ीफ़ा याद नहीं आ रहा, कोई आयतुल कुर्सी याद नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पढ़ूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे मुसलसल अपने बहन-भाइयों की आवाज़ें आ रही थी कि वो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उससे बाहर आऊँ, लेकिन मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रही थी। फिर एक हल्की सी आवाज़ मेरे कान में आई, कहफ, और मैं उस चीज़ से बाहर आई। जब मेरी आँख खुली तो मैं मुझे वैसे ही अब ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ना किसी ने कलाइयाँ पकड़ी हुई और मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए थे और मुझे किसी की गिरफ्त महसूस हो रही थी, जैसे हथकड़ी लगी होती है। और जब मैं उठी तो मैं पूरा जिस्म कँपा रहा था, जैसे मुझे बर्फ़ के सिर पे लिटाया हो और मैं इतनी खौफ़ज़दा थी कि मैं जब भी सोने की कोशिश करती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ मुझे खींच रही है, कोई चीज़ है जो मेरे पाँव खींच रही है, इस तरह मुझे चीज़ें महसूस होती थी। मैं तिलावत लगाती थी, वो तिलावत बंद कर देती थी। इस तरह मैं जब भी दिन को सोती थी, वो मुझ पे अटैक करना शुरू कर देते थे। इतना तो मुझे पता चल गया था कि जो मैं अमाल कर रही हूँ, बिल्कुल निशाने पे लग रहे हैं और वो बहुत ही उनको चोट पहुँच रही है। अगले दिन मैंने फिर या कहरु का अमल किया और वैसे किया कि जैसे मुझे शमसी साहब ने बताया था कि कुल्हाड़ा मेरे हाथ में है और जितनी ज़ोर से वार करना है, वो मैंने ही करना है और मेरी मर्ज़ी है कि मैंने कितनी ज़ोर से वार करना है।